بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بڑے اہم لفظ سے آگاہ کریں گے جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ سامنے ایک ایٹمی لفظ ہے، تو یہ پارہ نمبر 15-16 ہے، سورہ الکاف ہے۔ تو اس کا جو لفظ کاف ہے، اللہ کریم نے اس کے اندر ایٹمی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس سورت کو سنا بھی کریں، اس کے اندر اصحاب کاف کا ذکر ہے جو نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لفظ کی بڑی برکات ہیں۔ آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، حادثات ہوتے ہیں مختلف قسم کے، انسان کچھ نہیں کرتا۔ بندہ ایک جا رہا تھا بائک پہ، اتنی کھلی سڑک ہے، اتنا کھلا رستہ ہے، اور ایک منڈے نے بائک ماری، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بیچارہ بستر پہ پڑا، ناکارہ ہو گیا ہوا ہے۔ بھائی اسی کو کیوں لگ گئی؟ تو پہلے نمبر پہ آپ جب بھی کسی سفر پہ نکلیں، سانس روک کے بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ درود پاک پڑھیں، اور اس لفظ کو 7 یا 11 طرف کہف 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 پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کریم آپ کے سفر کو بابرکت رکھے گا، حادثات سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس کے بعد آپ وقتاً فوقتاً یہ پڑھتے رہیں، کہف کہف عبادت کی عبادت ہے، اور یہ لفظ بہت طاقتور ہے۔ سامنے ایک ایٹمی طاقت اس کے اندر موجود ہے۔ گھر میں آپ کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے ماتھے پہ انگلی سے، ان کے بازو پہ انگلی پہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے حادثات سے، آفات سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کی گاڑی ہے، انگلی سے بچوں سے کہ اس کے شیشے پہ سب انگلی سے لکھنا، یہ نہیں کہ مار کر لکھنا شروع کر دیں دیواروں کے اوپر، مکان کے اوپر، دیوار کے اوپر انگلی سے خود۔ کوئی آپ کی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، زیور ہے، کہ مکان ہے، کوئی کچھ ہے، اللہ کریم اس کو چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ دیکھیں، اخبار اٹھا کے دیکھیں جی، کچھ بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ آیا ڈاکو آیا، سارے لوٹ کے لے گیا، وہ کہتا ہے جی میں تو پاکستان سے باہر ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے۔ اندھا کر دیں گے اللہ تعالیٰ انہیں۔ آپ کا عقیدہ ہو، آپ یقین جانیں اللہ کریم آپ کی گاڑی کو، آپ کو، سفر کو، آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو بچوں کے ماتھے کے اوپر لکھتے ہیں، انگلی سے لکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس لفظ کے اندر بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھتے بھی رہیں سفر کے دوران بھی، کہف کہف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کچھ نیک لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ قدرت نے ان کے نام پہ ایک پوری صورت رکھ دی ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر بہت کمالات ہیں، بڑی اہم الفاظ بیان کیے ہیں۔ سنا کریں، اس کو بابرکت ہے، لگایا کریں، گھر میں برکت ہوگی، جادو جنات ختم ہو جائیں گے اس لفظ کے اندر۔ تو اس لیے جب بھی کوئی کام کرنا ہو، اپنے کسی قسم کا کام، باہر ادھر ادھر چلتے پھرتے، بچوں سے بھی کہیں وضو بے وضوئی آپ اس کو کہف 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 پڑھتے رہیں۔ آپ یقین جانیں اللہ کریم آپ کو حادثات سے، مختلف آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ کی جائیداد کو، آپ کی گاڑی کو، آج تو پتہ نہیں چلتا، وہ بندہ کہا جی گاڑی چوری ہوگی، پولیس آ گئی، چلو جی آج سرگودے گاڑی ہے وہاں چلو، آج وہاں گاڑی ہو، کہتا ہے جی میں نے کہا بس ہم نہیں گاڑی لیتے، کہ اتنی گاڑی نہیں جتنا خرچہ پڑ دے گا پولیس کا۔ تو اس لیے اس لفظ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرتے ہیں۔ ذہن میں آپ کا کوئی مسئلہ، کوئی بیماری کی پریشانی، پریشان نہ ہو۔ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو نا، پریشانی اس کا حل نہیں ہوتی۔ صبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرو، پہلے صبر کرو، تحش میں نہیں آؤ، جوش میں نہیں آؤ، غور کرو، اللہ کا نام لو، لا حول ولا قوت پڑھو۔ آپ کو غصہ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، لوگ جی نکلا جی بھائی اس نے باپ کو، بہنوں کو قتل کر دیا، بہن نے بھائی کو قتل کر دیا، روٹی نہیں پکا کے دی۔ جس معاشرے میں رہ رہی ہیں، یہ تو جنگلی معاشرہ ہے۔ تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بچت ہی نہیں رہ جاتی چوروں ڈاکوؤں سے بچنے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جائیداد کو، آپ کے بچوں کو حادثات سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو اس لفظ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ اس کو جب گاڑی سے نکلتے ہیں، بیٹھے ہیں، گپے شپے مارنے کے بجائے ویسے کہ توجہ اٹھاتے رہیں، ڈرائیور کے بھی یہ لفظ سب کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، یہ پڑھتے رہیں، کہف کہف۔
آپ جا رہے ہیں کسی جگہ رکشے روشے کے اندر کو کتا شتا نظر آتا ہے تو اس کو دیکھ کے پڑھیں کہف کتمیر. کتمیر وہ کتا تھا جو ان نیک لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا تھا. آپ اندازہ لگائیں سوسائٹی کا کتنا فرق پڑتا ہے. اپنے بچوں کی سوسائٹی پہ نظر رکھا کریں. اللہ کریم نے ہمیں سبق دیا ہے. وہ کتا نیک لوگوں سے بیٹھ کے دیکھیں وہ جنتی ہو گئے. اللہ کریم نے اس کا سٹائل نوٹ کیا کیسے پاؤں رکھ کے. کتے کا سٹائل ہوتا ہے کیسے بیٹھتے, وفادار جانور ہے. تو آپ کی چیز آ کے کتے میں نے 10 لوگ دیکھے ہیں, اگلے دن بھی وہ ایک جاننے والے ہیں, وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں تو رکشے کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تو اس نے بچوں کو کاٹ دیا. تو آپ اس کتا شتا کو دیکھ لیں, اس طرح باہر شہر اندر جا رہے ہیں. اس لفظ کے اندر خالق کائنات نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے اپنے نیک بندوں کی خاطر. تو کاف کا مطلب ہے غار والے. تو آپ کو ادھر ادھر کتا شتا کو دیکھ لیں ایسا تو یہ پڑھنا شروع کر دیں. ویسے بھی آتے جاتے پڑھتے رہیں, برکت ہوگی. یہ کتا اس سے جن جادو جنات اس لفظ سے بڑا بھاگتے ہیں. کہف کتمیر کہف کتمیر کہف کتمیر. تو آپ بچے رہیں گے تو اللہ کریم آپ کے اوپر اپنا کرم کرے گا, فضل کرے گا. سفر میں آپ کو حادثات سے محفوظ رکھے. آج تو پتہ نہیں چلتا کدھر سے کوئی آ کے ٹکر مار دیتا ہے کہ آپ صحیح سلامت گئے ہیں تو جا کے اسپتال میں پڑ گئے ہیں. تو اس صورت کو سنا بھی کریں, اپنی گاڑی کے اندر ریکارڈ کر کے لگا دی ہوئی ہے. اس کے اندر ایسے ایسے الفاظ ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. خالق کائنات نے اتنے 3 انبیاء علیہ السلام کا تو ذکر کیا اس کے اندر, اور دیکھیں وہ نام رکھا ہے اس کا کاف غار والے. تو بڑے لیسنز ہیں اس کے اندر. تو اس لفظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. گھر بار بچوں کے اوپر جیسا میں نے عرض کیا ان کے جسم کے اوپر لکھ دیں. اپنی کار موٹر سائیکل ہے اس کے اوپر انگلی سے لکھ دیں. مکان کی دیواروں کے اوپر انگلی سے لکھنا ہوتا ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ اس کو کھرچ دیں. آپ کو کاروبار کرتے ہیں اس کی گاڑی وغیرہ کی کوئی مکان وغیرہ کی, وہ مکان جلدی بک جائے گا. پڑھتے رہیں ادھر ادھر موو کرتے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا, حادثات سے محفوظ رکھے گا. چور ڈاکو سمجھ نہیں آتی بھائی اس بندے کے لیے کیا رہ گیا. ہندوستان پاکستان بیٹھا تھا, 10-12 ڈاکو آئے ہیں, کسی کی عزت محفوظ نہیں, جان و مال محفوظ نہیں ہے, کیا کرے آدمی. تو اللہ کے کریم ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا. تو یہ سمجھیں ایک بڑا ایٹمی سا لفظ ہے کاف کاف کاف. تو جیسا میں نے عرض کیا, ایک تو جب بھی آپ کے بچے آپ کو بعد میں یاد آ جائے اس وقت آپ پڑھ لیں اس کو. کوئی بچہ آپ خود سفر کرنے شروع کیے ہیں, آپ کے گھر سے بچے باہر نکلے ہیں, رکشے میں بیٹھے ہیں, تو اس کو آپ بسم اللہ پڑھ کے اگر کوئی 7 دفعہ 11 دفعہ کہف کہف لفظ دہرا رہے ہیں تو اللہ کریم اپنے کرم سے آپ کے بچوں کو مختلف حادثات سے محفوظ رکھیں گے. ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا. آپ اٹھا کے دیکھیں, صبح ہوتی شام ہوتی ہے, کوئی خیر کی خبر نہیں ملتی. یہ عجیب عجیب خبریں آئے ہیں, ڈاکو, کسی کی عزت جان و مال محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کریم اندھے ہو جائیں گے وہ لوگ. میں آپ کو بتاؤں, ایک تو آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے, اس کے اندر اتنی روحانیت ہے, ان کو اندھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے حادثات سے محفوظ رکھے گا. آپ باہر نکلے ہیں, دیکھیں آپ کو کیوں کو آ کے ٹکر مارے, اتنے سینکڑوں لوگ ہیں, ایک ہی آدمی کی ٹانگ کیوں ٹوٹ گئی ہے, ایک ہی گاڑی کی کیوں حادثہ ہو گیا. آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے, لوگ اندر مر رہے ہیں 6-6 مہینے, تو وہ پنجر بنا ہوا رہ گیا, سیلاب ہے, لاشیں نہیں مل رہی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ آپ ہمیں اپنے کلام پاک کا صدقہ ہمیں اور ہماری جو نسلیں ہیں ان کو صراط مستقیم پہ چلا, ہمیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھ, ہمیں اور ہماری نسل کو صحت مند لمبی خوشحال زندگی عطا کر. تو اللہ کریم آپ کو اور ہمیں مختلف یہ جو آسمانی زمینی آفات ہیں, جناتی طاقتیں ہیں, یہ حادثات ہیں, ان سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. ایک استغفار کرتے رہا کریں, کوئی مسئلہ گھبرائیں کبھی نہ گھبرائیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کو, کیونکہ وہ مسئلہ ہماری وجہ سے آتا ہے, کوئی نہ کوئی ہماری کوتاہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس سے معافی مانگیں اللہ سے کہ میں مالک, میں تو غریب سا مسکین سا انسان ہوں, تو غفور الرحیم ہے, میرے معاف کر دے, جو غلطی کی ہے مجھے معاف کر دے, میرے اوپر رحمت کر دے, کرم کر دے, میرے حالات کو بدل دے. آپ کو یقین جانے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا اس لفظ کو اپنی زندگی کا
حصہ بنوا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔